بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری بکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم اس بات پر ڈسکس کریں گے کہ تجوید کے طلباء کی ترتیل ہم کس طریقے کے ساتھ درست کر سکتے ہیں۔ تو ترتیل کے لیے بھائی کلاس کے اندر آپ کو ماحول بنانا پڑے گا۔ ماحول سمجھتے ہیں آپ؟ ماحول کس چیز کا نام ہے؟ ماحول اس چیز کا نام ہے کہ جب ہم بجلی کا بٹن دباتے ہیں تو بلب جل پڑتا ہے، اس چیز کا نام ماحول ہے۔ یعنی کہ آپ ماحول کو بلب کو بجلی کا ماحول فراہم کرتے ہیں۔ حدر کا تعلق ہے سنانے کے ساتھ، ترتیل کا تعلق بھی 50% سنانے کے ساتھ ہے۔ 50% سنائیں، جتنی تلاوتیں چلا سکتے ہیں کلاس میں۔ ایک ہی قاری عبدالباسط کی ایک تلاوت چل رہی ہے، ایک ہی چلائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ چلائیں، ایک ہی ریکارڈنگ۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک، ایک ہی ریکارڈنگ بار بار چلائیں، ایک ہی صورت بار بار چلائیں۔ یاد کروائیں طلباء کو، جس وقت یاد کر لیں، یاد کرنے سے پہلے آپ نے ان کو ماحول دینا ہے۔ ماحول کس چیز کا؟ کلاسوں میں مقابلے کروائیں طلباء کے مابین، مقابلہ ہوگا اور اس کے لیے آپ کو تھوڑی بہت تکلیف برداشت کرنی پڑے گی، تھوڑا بہت انعام، تھوڑا بہت کتنا؟ 1000، 1000 انعام آپ ذہن میں رکھیں۔ جس کی پہلی پوزیشن آئی بھائی اس کو 500 انعام، جس کی دوسری آئی اس کو 300 انعام، جس کی تیسری آئی اس کو 200 انعام۔ ہر مہینے آپ نے یہ مقابلے کروانے ہیں۔ دوسرا، اوقاف کے مقابلے ہوتے ہیں، طلباء کو پڑھنا آئے یا نہیں وہاں طلباء کو سمندر میں پھینک دیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ سمندر کے اندر وہ پانی اتنا پی تو نہیں سکتا لیکن گیلا تو ضرور ہوگا نا۔ تلاوتیں سیکھنے کا شوق ہو یا نہ ہو، مقابلوں کے اندر جا کے سن کے ذوق بنتا ہے۔ اس کے بعد جو آؤٹ آف کنٹری پوری دنیا کے عالمی مقابلے ہوتے ہیں، مہینے میں ایک دن یا ہفتے میں ایک دن ایسا رکھیں ان کو بیرے ملکوں کے مقابلے سرچ کر کے سنائیں۔ وہ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے موبائل پہ، اپنے کمپیوٹر پہ اپنی کلاس کے طلباء کو بٹھا کے سنائیں۔ یہ دیکھیں عالمی مقابلے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ بغیر محنت کے، بغیر لالچ کے اس دنیا کے اندر بندہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ ابھی اطر الکلام کا مقابلہ ہوا، 25 کروڑ انعام ایرانی جیت کے چلا گیا۔ ان کو بتائیں اطر الکلام کا مقابلہ ہے، اتنے کروڑ انعام وہ جیت کے نکل گیا۔ یہ قطر کا اتنا بڑا مقابلہ ہوتا ہے، 1.5 سے 2.25 کروڑ اس کا انعام ہوتا ہے۔ بچے کی تجوید چیک کریں آپ کہ کیسا پڑھتا ہے۔ عالمی یہ مقابلے ہوتے ہیں، ان کو عالمی مقابلے سنائیں، ہفتے میں ایک دن، مہینے میں ایک دن، لیکن یاد ایک کروانا ہے، یاد عبدالباسط کروانا ہے، سنانا سب ہے۔ جو یہ سب کچھ سنائیں گے نا آپ، یہ ماحول بنے گا۔ اس سے آپ کلاس کے اندر داخل ہوں گے، لڑکے آپ کو مشق کرتے نظر آئیں گے۔ کیوں؟ آپ نے ان کو ایک پلیٹ فارم دے دی ہے کہ یار میں آپ کو عالمی مقابلے کے لیے تیار کر رہا ہوں، یار آپ اپنی آواز کو اس طریقے کے ساتھ اچھا بنا سکتے ہیں۔ ترتیل واحد چیز ہے جو مارنے سے حاصل نہیں ہوتی میرے بھائی، مارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ترتیل کے اندر۔ اگر آپ مار رہے ہیں تو آپ قیمتی سے قیمتی بچے اپنے ہاتھوں سے ضائع کر رہے ہیں۔ اس لیے تجوید کے اندر مارنے شارنے کا ترتیل میں بالخصوص فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ ترتیل میں بچوں کو مارنا شارنا نہیں ہے، آپ نے ماحول دینا ہے۔ بڑے بڑے قاری ان کو سنانے ہیں، بڑے بڑے مقابلے ان کو سنانے ہیں، لیکن یاد عبدالباسط یا منشاوی کرانا ہے، یا جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے وہ آپ یاد کرائیں۔ پاکستانی قاری ابوبکر حیات کی تلاوت کلاس میں نہ سنانا، یا بڑے بڑے جو ہمارے پاکستانی قرآن ہیں ان کی تلاوتیں۔ میں بہت زیادہ معافی چاہتا ہوں، میرے اساتذہ بھی پاکستان کے ماشاءاللہ پاکستان سے ہیں، میرا فخر ہے بہت بڑا، لیکن میں اپنے اساتذہ کی توہین نہیں کر رہا۔ میں بہت زیادہ معذرت کے ساتھ یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں۔ پاکستان کے اندر بھی ماشاءاللہ ہمارے اساتذہ بہت پیارا پیارا پڑھتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ کسی عربی قاری کی تلاوت ان کو سنائیں۔ عربی قراء میں سے جو پرانے قراء ہیں، شیخ کامل یوسف بیتیمی، شیخ عبدالباسط، شیخ صدیق المنشاوی، شیخ مصطفیٰ اسماعیل، شیخ خلیل خسری، ان کی تلاوتیں سنائیں ان کو۔
اس کے بعد آپ دیکھیں گے ایک تلاوت سنائیں اور وہ یاد کروائیں، ٹھیک ہے، ایک تلاوت سنا کر اچھی طرح یاد کروائیں ان کو۔ اس سے فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ آپ کے طالب علم یاد تو وہی کریں گے جو آپ ان کو یاد کروا رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ان کے سامنے جو نقشہ یا میدان ہوگا نا، وہ بہت بڑا ایک میدان ہوگا۔ آپ صرف ان کو کہتے رہے ہو یار تلاوتیں یاد کرو یار اور مشق کرو یار، انہوں نے کوئی نہیں کرنا بھائی، یاد رکھیں۔ ان کو کیا پتہ ہے تلاوتیں کر کے فائدہ حاصل کیا ہوگا؟ بس ان کو پتہ ہے کہ حفظ کر کے جس طرح تجوید میں آئے ہیں، تجوید سے نکل کے کہیں اور کلاس میں چلے جائیں گے، ادھر سے نکل کے کہیں اور چلے جائیں گے، بس ہماری زندگی اسی میں ہے، بس جس وقت مدرسے سے نکلیں گے کوئی مسجد پکڑ لیں گے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تلاوتیں حاصل کر کے اس کا آگے استعمال کیا ہے۔ استعمال نہیں نہ بتائیں گے تو ماحول نہیں بنے گا۔ ماحول بنائیں کلاس کے اندر، ماحول۔ اس کے علاوہ کلاس کے اندر کوئی ایک دن ایسا رکھیں، آپ خود طلباء کے ساتھ مقابلہ کریں۔ آئیں طلباء بیٹھے ہوں، یار آج تلاوت کرنے کو بہت دل کر رہا ہے، چلے مقابلہ کرتے ہیں، یار کوئی اچھی سی تلاوت تو سناؤ یار۔ کون سنائے گا؟ کوئی پیاری سی تلاوت سناؤ۔ کون سنائے گا یار؟ کوئی اچھی سی آواز میں کوئی ایک دو لڑکے پڑھ دو نا۔ تجوید میں آپ پڑھتے ہو یار، کوئی باہر سے کوئی بندہ بھی آ سکتا ہے سننے کے لیے، ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں ساری وہ راز کی باتیں ہیں جو میں نیٹ کے اندر کر کے، شاید آپ کو چھوٹی چھوٹی ہنسی بھی میری بات سے آ رہی ہو، لیکن میں آپ کو ایک ماحول بتا رہا ہوں کہ ماحول بنے گا کیسے۔ تو جب ایک لڑکا تلاوت سنائے، جیسی کیسی سنائے، او یار کیا کمال پڑا ہے یار تو نے، تیری آواز میں وہ درد ہے، وہ صلاحیت ہے، وہ ایک تو تھوڑی سی محنت کرنا، تیری آواز ایک زمانہ ہے، ایک زمانہ، تجھ سے بہت زیادہ لوگ سیکھنے والے ہیں۔ کاش میرا درد تجھ سمجھ آ جائے یار، کاش تو میری بات سمجھ سکے یار۔ یہ میری طرف سے تجھے تھوڑا سا انعام ہے، 50-100 روپے سے یار، سچی بات ہے 1 کلو ٹماٹر بھی نہیں آتے یار۔ 50-100 روپے تو آج کل کے معصوم بچے بھی نہیں لیتے، 100 روپیہ دے دیں اس کو۔ اب کلاس کے اندر 60 بچے بیٹھے، آپ نے اس کو 100 روپیہ دیا، صرف 1 ہفتے کی گارنٹی دیتا ہوں قاری صاحب، صرف 1 ہفتے کی گارنٹی۔ 1 ہفتے کے بعد اسی لڑکے سے تلاوت سن لیں، اس نے نہ آپ کا دل بدل دیا تو مجھے بتانا۔ ماحول دیں، ماحول۔ اس کے بعد جب وہ پڑھ لے، کہنا یار آپ نے بڑی پیارا انداز میں سنایا، میں آپ جیسا تو نہیں پڑھ سکتا لیکن چلیں تھوڑا سا مجھ سے بھی سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، چھوٹے چھوٹے سانسوں میں۔ آپ یہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ آپ قاری ہیں، تو آپ نے ان کو یہ نہیں بتانا کہ میں قاری ہوں، بلکہ لڑکا آپ کی طرف پورا متوجہ ہے۔ آپ نے اس کو یہ بتانا ہے کہ آپ سے آئندہ میں تلاوت سنوں تو آپ نے اس روپ میں مجھے سنانا ہے۔ وقف آپ کے اچھے ہونے چاہیے، سانس آپ کے چھوٹے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر میں 1 منٹ کی تلاوت کرتا ہوں، کیسے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ درد دیکھیں آواز میں، چھوٹے چھوٹے سانس ہیں، توجہ۔ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس طریقے کے ساتھ اب چھوٹی سی تلاوت کرنی ہے اور سادی کرنی ہے۔ تلاوت سکھانے کے لیے جو سب سے پہلا اور بڑا سٹیپ ہوتا ہے، سادی تلاوت سکھائیں، سادی تلاوتیں سکھائیں ان کو سب سے پہلے۔ آوازوں کا تعارف ہی نہیں ہے، شروع کے اندر ہی ہم یہ ناود ہے، یہ سیکھا ہے، یہ رست ہے، یہ حجاز ہو، بھائی ہوا بھی نہیں لگی اس کو۔
سال کے بعد وہ مقامات سیکھ جائے گا، اس کو تلاوت کوئی نہیں آنی۔ آپ نے سب سے پہلے سادی تلاوت سکھانی ہے اس کو، سادی، اور اس کے سامنے ایسی تلاوت کریں گے نا، اس کو پتہ چل جائے گا یار میرے استاد کے آواز میں کتنا درد ہے، کتنا ہی پیارا پڑتا ہے۔ آپ ایک ہفتے بعد اس سے سنیں، اب وہ ایک ہفتہ آپ کی اس آواز پہ پریکٹس کرے گا، ایک ہفتے بعد آپ سنیں، مجھے امید ہے کہ آپ کو رزلٹ ملے گا۔ ترتیل کے اندر ماحول شرط ہے، تلاوتیں سنائیں، ایک قاری کی تلاوت رٹائیں، عالمی مقابلوں کے تاثرات ان کو سنائیں، بڑے بڑے قاریوں کے حالات زندگی ان کو سنائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کلاس کے اندر آپ خود ماحول ایسا بنائیں کہ کبھی کبھی طلباء آپ کو خود کہیں کہ قاری صاحب آج تلاوت کرنے کو یا سننے کو بہت دل کر رہا ہے، تھوڑی سی تلاوت تو سنائیں یا پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو ان باتوں سے کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ تو پتہ کیا چلا، سادی تلاوتیں سنائیں، سادی تلاوتیں سکھائیں ان کو، سادی تلاوتیں سنائیں، بار بار زیادہ سے زیادہ سنائیں، عالمی حالات دیں ان کو، عالمی مقابلے سنائیں ان کو، عالمی ریکارڈ پیش کریں ان کے سامنے، عالمی انعامات پیش کریں ان کے سامنے۔ اس کے بعد کلاس کے اندر لطیفوں سے زیادہ ہنسی کھیل سے گریز کریں۔ آپ کے طلباء جلدی آپ کی باتوں کو انشاءاللہ پک کرنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ اس نااہل کی، اس جہل کی باتوں سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ اور آج تھوڑا سا موسم بہتر تھا تو ادھر ہی کھڑے ہو کے میں نے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ موسم تھوڑا سا خوشگوار ہے، مجھے امید ہے کہ میری آوازوں کے ساتھ پرندوں کی بھی بڑی پیاری پیاری آوازیں آپ کو آ رہی ہوں گی۔ تو اجازت، پھر آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد۔ دعاؤں کی درخواست ہے آپ سے، اپنے بھائی وکر حیات کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔